السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو فطرت پر پیدا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت ہی اسلام ہے. اسلام عین فطرت ہے، فطرت کے موافق ہے.
دیگر جو ادیان ہیں وہ فطرت کے خلاف ہیں. اسی لیے علماء کرام رضوان رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر ایسی سمجھ، ایسی دانش مندی، ایسی عقل مندی کو رکھا ہے. اگر اللہ تعالی بالفرض انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث نہ کرتا، اللہ تعالی کسی نبی کو نہ بھیجتا، کسی کتاب کو نہ اتارتا، تب بھی انسان پر ضروری تھا کہ وہ اللہ تک رسائی حاصل کرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 200-300 سال پہلے ٹیکنالوجی کا عدم تھی. انسان چیزوں پر غور و تدبر کرتا رہا، تفکر کرتا رہا. وہ لوہے کو پہلے اس نے زمین میں چلایا، اس کے بعد اسے تیزی کے ساتھ چلانے کی فکر کی، اور یہاں اسے وہ بھی تسلی نہیں ہوئی جب تک اس نے لوہے کی چیزوں کو آسمانوں میں نہ اڑا دیا. بزرگان محترم، جب دنیاوی اعتبار سے یہ سب کام کر سکتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے لیے ممکن ہیں کہ پیٹرول جو زمین سے ہزاروں میٹر نیچے ہے اسے زمین کے اندر سے تحقیق کر کے نکال رہا ہے، ڈیزل نکال رہا ہے، دیگر جو دھات نکال رہا ہے، سونا نکال رہا ہے، چاندی نکال رہا ہے، دیگر جو عجیب و غریب چیزیں ہیں اس کو کیا ہے ریسرچ کر کے نکال رہا ہے. جب اس سب کے لیے اس کے پاس دماغ ہے، اس کے پاس سمجھداری ہے، اس کے پاس دانش مندی ہے، اس کے بعد عقل ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں كنت كنزا مخفيا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. فأردت أن أعرفه، میں نے ارادہ کیا کہ میری پہچان ہو. اس لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تشریح میں جو اس کا ترجمہ ہے، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا یہاں عبادت سے مراد اللہ کی معرفت. مجھے پہچاننے کے لیے میرا بندہ مجھے اتنا پہچانے وہ ہر چیز میں میں نظر آؤں. جیسے بزرگان محترم ہماری مسجد جو عالیشان نظر آ رہی ہے، اگر آپ غور کریں گے اس کا جو بھی مٹیریل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے کچھ بھی نہیں. پکے کو لے لیجیے، لوہا کہاں سے نکلا؟ اینٹوں کو لے لیجیے، یہ کہاں سے نکلا؟ اسی کے پلاسٹک کو لے لیجیے، یہ کہاں سے نکلا؟ کارپیٹ کو لے لیجیے، یہ کہاں سے نکلا؟ دروازے کو دیکھ لیجیے، یہ کہاں سے نکلا؟ جو اس میں آئینہ آپ دیکھتے ہیں وہ کہاں سے نکلا؟ ہم غور و فکر کریں گے تو اس نتیجے کو پہنچیں گے را مٹیریل دینے والا اللہ ہے، اسے استعمال کرنے والے انسان. را مٹیریل کو بنانا ہماری بس کی بات نہیں. سیمنٹ کو ہم زمین سے نکالتے ہیں، اگر سیمنٹ نہیں تو عمارتیں کہاں سے کھڑی کریں گے؟ بزرگان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہم پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی کی جیسی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کا انتخاب کر کے اس ٹیکنالوجی کو ان کے اندر ڈالتا ہے. اسی لیے الحمد کی تعریف میں لکھا ہے الحمد هو الثناء الجمیل ثابت للہ، وہ تمام کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. چاہے وہ کسی کاریگر کے بارے میں تعریف کرے، تاج محل کتنا خوبصورت ہے، تعریف کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، جو کہ اس بنانے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے را مٹیریل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس طرح ہم نتیجے کو پہنچیں گے. بزرگان محترم، معلوم ہوگا کہ ہر ذرہ، ہر چیز، پانی کے بغیر ہم نہ کوئی چیز نہیں بنا سکتے. اس لیے اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَاءِ حَيٍّ، کہ ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے زندہ رکھا. اگر پانی نہیں ہے دیگر چیزیں کیا ہے کر عدم ہو جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا اگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتا
کتابیں نہ اتارتا، تب بھی انسانوں پر ضروری تھا کہ وہ اللہ تک پہنچے۔ کس طرح پہنچے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام پہنچے۔ بچپن میں چھوٹے سے بچے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تاروں کو پوج رہے ہیں، انہوں نے غور کیا ستارے پر، ستارہ کبھی آ رہا ہے، کبھی غائب ہو رہا ہے، کبھی اوجل ہو رہا ہے، کبھی ڈگمگا رہا ہے، کبھی اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کبھی اس کی روشنی کم ہوتی ہے۔ اس طرح کے تصرفات والا جو ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، وہ اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے، جب کسی مائیں کا لال کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس نے ایک چیز کو بھی ادھر ادھر کرے۔ اذا جاء اجل اللہ لا یؤخر، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ٹائمنگ مقرر ہو جاتی ہے تو اس میں رتی بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی دارالقضا کا، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آپ کو عجیب و غریب طریقے سے گھور رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو اٹھا کر باہر بھی لے جاؤ گے، مجھے تو آپ کو دیکھنے سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، آپ تھوڑا باہر جائیے۔ جیسے وہ باہر گئے تو ایک زوردار ہوا آئی اور ہوا آ کر اڑا کر مہینوں جانے کے بعد اس کو گرایا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بزرگان محترم سمجھانا چاہتے ہیں، لَيُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تمہیں موت لاحق ہو گئی رہے کہ اگرچہ تم مضبوط سے مضبوط ترین قلعوں میں کہیں تم محفوظ نہ ہو جاؤ، مضبوط قلعے کے اندر وہ کوئی محفوظ ہو گیا اور سمجھ رہا ہے کہ میں موت سے بری ہو گیا، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص نے سنا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اس گھر میں کتے یا اس گھر میں فرشتے داخل نہ ہوتے جس میں کتے یا تصویریں ہوں۔ اس نے کیا کیا، اپنے گھر کے اطراف کتے لگا دیے، گھر بھر کے اوپر تصویریں بنا دیا اور باہر آ کر اعلان کرنے لگا میں موت سے محفوظ ہو گیا۔ اس پاگل کو کیا معلوم، ان تصویروں کے ذریعے، ان کتوں کے ذریعے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، زحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے تو ضرور آئیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کی نگرانی کے بغیر آپ ترجمہ نہ پڑھیں۔ کبھی کبھار کچھ اشکال ہوتا ہے فوراً آپ حل کر لیں، ہم ترجمے سے دور نہیں کرتے، چونکہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے ہر ایک اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ قرآن ایک ایسا علم ہے جس کے لیے 18 طرح کے علوم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو انگریزی پڑھنا آپ نے سیکھ لیا، آپ کو کچھ انگریزی آ گئی یا کچھ عربی کے 2-3 آپ جملے سیکھ لیے اور یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا مفسر ہو گیا، میں بڑا فقیہ ہو گیا، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن دیکھیے روایتیں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بہت کم ملے گی۔ یہ کیوں؟ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پر پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو بتانے میری خیانت نہ ہو جائے۔ بزرگان محترم، صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جماعتوں کو الگ الگ کام کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، لہذا آپ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں، لیکن اگر کوئی اشکال ہوا فوراً آپ اس کے علماء سے جو اچھے اس کے فارغ ہوں ضرور آپ ان سے معلوم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن کے ذریعے بہت سارے گمراہ بھی ہوں گے، قرآن کے ذریعے بہت سارے کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا۔ آگے کہہ دیا وہی گناہ ہو سکتا ہے جس کے اندر گناہ کا جذبہ ہو، جس کے اندر عیاشی ہو، جس کے اندر بدمستی ہو، جس کے اندر نفس پرستی ہو، وہی برباد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کے اندر صحیح سمجھ ہے، جس کے اندر صحیح سوچ ہے، ہدایت تک پہنچنے کا اس کے اندر جذبہ ہے، اس تک پہنچنے کا اس کے اندر نیت صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دیں گے۔ اس لیے بزرگان محترم، قرآن سے ہمیں کیا ہے، قریب ہونا ہے۔ قریب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم صحیح تلاوت کریں۔ صحیح تلاوت کیا ہے کہ ہماری تجوید صحیح ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی خاصیت میں سے یہ ہے کہ وہ قرآن کو بہتر سے بہتر پڑھے
پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ مان فرمائے ہماری قرآن کی حالت ہوئی ہے کہ 15 سال کے جب ہم تھے ہمارے حضرت نے جس طرح ہمیں پڑھایا ہے اسی طرح ہم آج تک بھی پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہماری عمر 60 سال کی ہو گئی۔ آپ بھی سوچیں ہمارے قرآن کے اندر کیا بہتری ہے۔ کوئی گانا گاتا ہے تو وہ ضروری سمجھتا ہے میں اس کی ادائیگی کو صحیح ادا کروں، جہاں وہ کھینچ رہا ہے وہاں کھینچو، جہاں وہ اتار رہا ہے وہاں اتارو، جیسی ادائیگی کر رہا ہے اس طرح ادا کروں۔ اگر وہ کسی کے سامنے ایسے بغیر کسی انداز کے پڑھے گا لوگ ہنسیں گے۔ ایک ایسی چیز جو واقعات میں سے ہے، جو نفاق کو پیدا کرتی ہے، اس کے پیچھے لوگ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم وہ جب کوئی بندہ اعوذ باللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کان کو، اس کے اپنے کانوں کو اس کی جانب متوجہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے لگتے ہیں میرا بندہ کیا پڑھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ضرور مسواک کر لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مسواک کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ السواک بھی خلقا للفم وبغض للرب، کہ منہ کے مسواک کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی بھی ہے۔ تو بزرگان محترم ضرور ہم قرآن پڑھیں، پڑھنا ضروری ہے۔ نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیز سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یہ تو اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ کہ تم اپنے نبی کے بارے میں اپنے بچوں کو اتنا بتاؤ اتنا بتاؤ اتنا بتاؤ کہ اس کے نزدیک تمہارے سے زیادہ تمہارا نبی ان کے نزدیک محبوب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے ہمارے لیے امانت دیے ہیں، ہم جیسی پرورش کریں گے بچے ویسے پروان چڑھیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے والدین ہیں اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے کافر بنا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں جاؤ پڑھائی کرو، جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں جاؤ پڑھائی کرو۔ آپ بتائیے کہ علماء نے کو لکھا ہے 3 جمعہ اگر بالغ ہونے کے بعد بچہ لگاتار جمعے میں غیر حاضر رہے تو وہ اس کا نام فہرست کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کا ڈر ہے بچہ اگر غیر حاضر ہو گیا کالج سے اس کا نام کٹ جائے گا، اس کی سیٹ کٹ جائے گی، لیکن اس کی پرواہ نہیں کہ ایمان کے فہرست میں اس کی کٹ جائے گی، اور دیر سے آنے والوں کو بھی پرواہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں۔ دفتر بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب حاضری کا رجسٹر بند ہے، اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے وہ سب غیر حاضر۔ بزرگان محترم کتنی بڑی فضیلت سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ بیٹا دیکھتا ہے باپ کو، ہمیشہ ہمارے ابا پہلی رکعت میں جب تو جلدی سنیں گے دوسری رکعت میں جب جب ابا سیل ہے تو بیٹا جو ہے سوا سیل ہوگا۔ اگر آپ دین تعلیم میں آگے بڑھیں گے بچہ آپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، چونکہ آپ کی تربیت ویسی ہے۔ اس لیے بزرگان محترم آپ بالکل اس میں تساہل نہ برتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حافظوا علی الجمع والجماعہ، جمعہ اور جماعت کی حفاظت کرو، یعنی اس کا خوب اہتمام کرو۔ وَوَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ پر لازم پکڑو کہ جو بھی دین کی بات ہم سنیں گے فوراً اس کو مانیں گے۔ اس میں ہی بزرگان محترم ہماری خیریت ہے، اسی میں ہمارے لیے ترقی ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ترقی کی ہے وہ قرآن ہی کے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اگر ہمیں خار سے نکلنا ہے، ذلت سے نکلنا ہے اور ہمیں عزت والی زندگی کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں کیا ہے قرآن سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو جوڑیں گے۔ بزرگان محترم ہمارا جو مقصد ہے، جیسے ایک آدمی نے گاڑی لیا لیکن وہ گائیڈلائنس جو دیے گئے ہیں اسے نہیں مانتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی، میری گاڑی میں جیسا چاہے چلا دوں، میں سروس نہیں کرتا، میں آئل نہیں ڈالتا، آئل کی جگہ پیٹرول ڈال دو، پیٹرول کی جگہ آئل ڈال دو۔ آپ ہی بتائیے اس کی گاڑی کی حالت کیا ہوگی؟
وہ گاڑی نہیں بلکہ چند دن کے بعد وہ گاڑی ایک دم اس کے کام کرنا بند کر دے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. دنیا میں بھیجنے کے بعد کیا کیا کام کرنے کے ہیں, کیا کیا کام نہیں کرنے کے ہیں. جیسے دیکھیے شریعت نے نشہ اور چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے, نشہ اور چیزوں کو حرام کیا ہے. آج امت مسلمہ نشہ کے پیچھے اس طرح پڑی ہوئی ہے جس طرح اس کو نیکی کے پیچھے پڑنا چاہیے. اس کے جو خراب جو اثرات نظر آ رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ نشہ کر لیا 40 دن تک اسے ذکر کی حلاوت نہیں ہو سکتی اور نہ 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول ہو سکتی ہیں. اب نشہ کسے کہتے ہیں؟ نشہ کسے کہتے ہیں؟ نشہ اس کو کہتے ہیں جس کی جانب ہمارا جی بار بار للچائے. مثلا آپ نے ایک ہوٹل میں جا کر چائے پی لیا, اب آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کو نشہ نہیں کہتے. لیکن ایک مرتبہ آپ نے پی لیا, پھر وہ کیا ہے آپ کو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل مچل رہا ہے, چلیے ہوٹل جائیں گے اور چائے پیئیں گے. جس طرح KFC میں, میکڈونلڈس میں, دیگر برگرز میں ایسی چیزیں, ایسی نشہ آور چیزیں ملائی جاتی ہیں. بزرگان محترم ایک بار کھا لینے کے بعد اس کے پیچھے آدمی پڑ جاتا ہے, اس کے لت میں پڑ جاتا ہے. جب تک وہ نہیں کھاتا اسے تسلی نہیں ہوتی. ہمیرا سمجھے صرف نشہ شراب میں ہے, صرف نشہ دیگر چیزوں میں ہے. آج کل ایسی چیزوں میں ملایا جا رہا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. سامنے والے کو تو کوئی شریعت نہیں, کوئی آخرت کا مسئلہ نہیں. آخرت کا مسئلہ ہے ہمارا. آج ہم نماز سے غافل کیوں ہو رہے ہیں, نماز سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ دل تو چاہتا ہے ہم پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں, دل تو چاہتا ہے ہم سنتوں کا اہتمام کریں, دل تو چاہتا ہے ہم اچھے کاموں میں آگے بڑھیں, لیکن اچھا کام نہیں کر سک رہے ہیں. اس کی وجہ بزرگان محترم, آج کے دانشوران اسلام نے, بزرگان محترم نے, اکابرین علماء نے یہ بتایا. آج امت مسلمہ کے غذا میں اتنی زیادہ فطور, اتنی زیادہ خرابی آ چکی ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ نہیں ہوا. اسی وجہ سے اتنے سارے بیانات ہونے کے باوجود, اتنے سارے حالات دیکھنے کے باوجود, اتنے سارے مصیبتیں دیکھنے کے باوجود امت مسلمہ دست سے مس نہیں ہو رہی ہے. چونکہ کھانے سے پہلے یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اصحاب کہف تقریباً 300 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا. 300 سال کے بعد جب انہوں نے نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے پوچھا آپس میں بھی کتنے دیر سوئے؟ تو ایک نے تو کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ زیادہ سوئے ہیں. لیکن جب آنکھ کھول کے دیکھا تو مونچھ ایک دم بڑھ گئے, ناخن ایک دم لمبے لمبے ہو گئے. تو اس کے بعد فرمایا ربکم اعلم بما لبثتم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تم کتنی مدت سوئے ہو. فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ہمارے جو کیلنڈر ہے جنوری فروری جسے ہم عیسائی کی جانب منسوخ کرتے ہیں, بزرگان محترم شمسی نظام بھی اللہ ہی کا ہے, قمری نظام بھی اللہ ہی کا ہے. ہم کسی کیلنڈر کو کسی کے ساتھ نہ جوڑیں بلکہ دونوں کا استعمال کرنے کی اجازت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے شمسی نظام کے اعتبار سے بتایا 300 سال اور قمری کے حساب سے بتایا 309 سال. اس سے معلوم ہو گیا ہر 30 سال پر ہمارا 1 سال کا اضافہ ہو گیا. اگر ہماری عمر 30 سال ہے کیلنڈر کے حساب سے, شریعت کے اعتبار سے ہم 31 ایئرس کے ہو گئے. شریعت کے اعتبار سے ہم کیلنڈر کے حساب سے ہماری عمر 60 سال ہے تو ہماری عمر 60 پر 2 سال ہو گئے. اسی لیے کہتے ہیں زکات آپ کیلنڈر کے حساب سے جنوری فروری مارچ اپریل کے حساب سے نہ دیں بلکہ محرم صفر ربیع الاول کے حساب سے دیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ تو سوچ رہے ہیں کہ میری زکات کی ادائیگی مکمل ہو چکی ہے لیکن آپ کا 1 سال کا پینڈنگ ہے, 2 سال کا پینڈنگ ہے. اس طرح بزرگان محترم ہمیں ہر چیز کی اختیار کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا ہونا ہے. یہاں بتانا یہ مقصود ہے جب 300 سال سونے کے بعد سخت بھوک کی ان کو حالت میں وہ کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا.
ایک ساتھی کا انتخاب کیا کہ یہ جائے گا لیکن جانے کے بعد پاکیزہ کھانا لے کر آئے گا، پاکیزہ کھانا۔ لہذا جو میں نے بتایا گزشتہ جمعہ کہ باپ کے ذمے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ بہترین ماں کا انتخاب کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بہترین نام رکھیں، اچھے سے اچھے نام رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے نام رکھو، کیونکہ تمہارے اور تمہارے والد کے نام کے ساتھ تم قیامت کے دن بلائے جاؤ گے۔ تیسرا بزرگان محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے لکھا کہ بچوں کو بہترین کھانا کھلاؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، پاکیزہ کھانا کھلاؤ۔ یہ سود کا کھانا اور یہ رشوت کا کھانا اور یہ کسی کو ڈبو کر کھانا، یا اگر آپ کسی کو ڈبو کر کھانا کھلاؤ گے یہ ڈباؤ بنے گا، یہاں تک کہ کوئی باپ کو ڈبا دے گا آگے چل کر۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں، بلکہ وہ تمہارا ایسا نقصان کرے گا کہ آج جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی باپ کو اس کے بچے جو ہیں فٹ پاتھ میں دھکیل کے چلے گئے، دھکا دے کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ ایک مولانا نے دیکھا کہ جامعہ مسجد، دلی کے جامعہ مسجد میں ایک بیٹا اپنے باپ کو لات مار رہا ہے، لیکن باپ کہہ رہا ہے بیٹا ایک اور سری لات مارو، ایک اور سری لات مارو۔ سب کو تعجب ہوا کہ یہاں پر باپ کو چاہیے تھا کہ بیٹے کو روکتا اور اس راز سے بچتا، یہاں الٹا کہہ رہا ہے کہ اور ایک سری لات مارو، اور ایک سری لات مارو۔ تو جب اس کا جو کوٹا تھا 12 سیڑھیوں کا وہ مکمل ہوا تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ بیٹا لات مار رہا ہے، آپ بچنے کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ اور مارو۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو اسی طرح لات مارا، کیونکہ والدین کا مسئلہ ایسا ہے، یہ ہاتھ دیجیے، یہ ہاتھ دیجیے۔ اس نے 11 سیڑھی لات ماری، اس نے 12 سیڑھی لات ماری۔ بزرگان محترم اس لیے اللہ کا واسطہ بچوں کے پرورش کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہے، کیونکہ بچے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت دیے ہیں۔ جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا گھر ویران کرے۔ بچوں کی آوازیں، بچوں کی جو چلانا، بچوں کا چیخنا، بچوں کا تقاضا کرنا، یہی کیا ہے دنیا کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ آدمی 15 سال تک تو اپنی بچپنی کے حالت میں رہتا ہے، 15 سال کے بعد سے لے کر 25 سال تک کبھی کپڑے کا شوق ہے، کبھی بالوں کا شوق ہے، کبھی جوتوں کا شوق ہے، کبھی گاڑی کا شوق ہے۔ اس کے بعد 25 سال سے لے کر مرتے دم تک کے لیے جو چھٹتا ہے وہ بچوں کے پیچھے چھٹتا ہے۔ اگر بچے نہیں کیا ہوگا؟ بچے اگر اس کی صحیح بچوں کے لیے تو اس نے اپنی پوری جوانی، اپنی پوری پونجی لگا دی، لیکن صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج وہی بچہ اس کو لات مار رہا ہے، وہی بچہ اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے، وہی بچہ اس کو انجیکشن دے کے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے خرچہ کرنے نہیں ہوتا، مجھے یہ کرنا نہیں ہوتا، حالانکہ بزرگان محترم اللہ تعالیٰ نے صریح آیتوں میں بتا دیا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ آج ہم سب آزمائش کے دور میں ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پولیس کو دھوکہ دے دیں گے، ان کو دھوکہ دے دیں گے۔ آپ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آج ضروری ہے کہ ہم بھی دینی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑیں، کیونکہ دینی تعلیم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی اس کے لیے لمٹ نہیں ہے۔ 2 سال آپ نے پڑھ لیا، آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے بس ہے، ایسا نہیں، بلکہ اسی لیے کہا گیا العلم من المہد الى اللحد، کہ علم کی شروعات ماں کے گود سے اور اس کی جو انتہا ہے وہ فقط کے گڑھے میں۔ اسی لیے آپ تمام سے درخواست ہے کہ خود بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس ویکینڈ کلاس بھی ہے، تعلیم بالغان بھی ہے۔ آپ کو اگر پورے ہفتے میں 15 منٹ ہے آپ 15 منٹ آئیں، آدھا گھنٹہ ہے، کچھ تو ہم کیا ہے روزانہ ہمارے جو فرض والا علم ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر
مسلمان پر ضروری ہے. اس لیے ہم فرائض والے علم کو حاصل کر لیے. حضرت میرا قرآن دیکھو, میرے کلمات دیکھو, میرے اتحیات دیکھو, میرے کیا ہے دعائیں قنوت دیکھو. بعض کئی لوگوں کی دعائیں قنوت ایسا ہے ولا نکفر کے جگہ ونکفر کے پڑھ رہے ہیں, حالانکہ یہاں ہم ناشکری نہیں کرتے کی وجہ ہم ناشکری کرتے ہیں, اس طرح دعا کر رہے ہیں. بتائیے اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ اس لیے بزرگان محترم ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. ہم نے مطالبہ کیا کہ عورتوں کے لیے مدرسہ چاہیے, فوراً الحمدللہ انتظام ہو گیا. اور اس بازو گلی کے آخری میں الحمدللہ ہمارے بچیوں کے لیے مسکرات کے لیے الحمدللہ مدرسے کا بھی آغاز انشاءاللہ پیر سے ہو جائے گا. آپ تمام سے درخواست ہے اپنے اپنے خواتین کو جو دن بھر کے کاموں مشغول رہتے ہیں تھوڑی دیر علم کے لیے کیا ہے آپ ان کو فارغ کریں. آدھا گھنٹہ آپ جا جاؤ, میں بچوں کو دیکھ لیتا ہوں, آدھا گھنٹہ آپ جائیے. اس طرح ہم ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. اس علم کی برکت سے ہمارا گھر جنت نما ہو جائے گا. بچیوں کو ضرور بھیجیں. 8 سال تک تو آپ ہمارے یہاں بھیج سکتے ہیں. بچی اگر 8 سال سے زائد ہے آپ وہاں بھیجیں, چونکہ اس کے بعد سے بچی کا آنا مناسب نہیں ہے. لہذا بزرگان محترم اسی طرح جو بھی دینی تقاضے ہو, مسائل کا ہو, آپ ضرور ماشاءاللہ جمعرات آپ ضرور کیا ہے اس کے چٹھی کے ذریعے یا سامنے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے اور کاموں کو کرنے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے روکنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جاتے ہوئے مسجد کے لیے خوب تعاون کرتے ہوئے جائیں. ماشاءاللہ آپ نے گزشتہ جمعہ بہت بہترین انداز میں آپ نے تعاون کیا. اللہ تعالیٰ تمام کے تعاون کو قبول فرمائے, تمام کے جو جائز مقاصد ہیں اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح ایک اور تقاضا آیا ہے, جامعہ اسلامیہ کاشف فروغ والے جو ہر سال کیلنڈر نکالتے ہیں اس سال بھی لائے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ اسے تعاون کے طور پر خریدیں, ضرورت پر نہ خریدیں. مجھے ایک کیلنڈر کی ضرورت ہے یہ خریدو ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ 2-3